بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. نیمه نړۍ او زه یم نسرین. تاسو ته ډېره ښه معلومه ده او باخبره یې او په دې دوا سره چې له خیره سره ټول به روغ وجود په ښه صحت ښه خوشحاله آباد په خپلو ځایونو کې یې. نن قدرمنو منګه دوه مېلمانه رابللي دي، دوه ماشومان جینکۍ، او زه خاص طور په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې دا ماشومان جینکۍ دي چې موږ بار خپلو پروګرام کې دا وایو چې جینکو له تعلیم ورکړئ، جینکو له تعلیم ورکړئ، جینکو له تعلیم ورکړئ. بېشکه چې د هغې ډېر زیات ضرورت دی. هره جینۍ موږ ته ډېره ښه معلومه ده چې سبا شي نو له خیره سره د خپل کور به کېږي او یو کورنۍ یو خاندان به جوړوي، نو د هغې دپاره تعلیم یافته کېدل ضروري دي. خو ګورو چې د دې ماشومانو جینکو چې تعلیمونه حاصل کړي نو بیا یې څه خیالات دي. نو راځئ چې زه تاسو سره خپل د میلمنو تعارف وکړم. ما سره دي دوه ګلونه، یوه ده آرزو او یوه ده نایمه. السلام علیکم بچې. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ لږ شانتې به زه په پښتو کې خبره کوم، پوهېږئ خو که نه؟ لږ. خیر دی. نور به زه خپلو قدرمنو ته په پښتو کې خبره کوم چې تاسو څه وایې. قدرمنو د ژبې قدغن پکې موږ ځکه نه دی ښودلی چې موږ سره په خیبر پښتونخوا کې او شکر الحمدلله په ټول پاکستان کې یوازې پښتو نه ده، دا ټولې زموږ خپلې د خپل ځان ژبې دي او دا زموږ ماشومانانې چې دي نو دی اردو وایي خو پوهېږي په پښتو. نو زما بچې آرزو او نایمه لږ شانتې که خپل انټروډکشن هم وکړه. آرزو خپل انټروډکشن وکړه بچې. میں آرزو ظہیر، میں نے بیچلر ان سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اقرا نیشنل یونیورسٹی سے. ابھی میری گریجویشن ہوئی ہے. جی بچے. نائمہ. اچھا، السلام علیکم. میں نائمہ شفیق، میں نے بھی بیچلرز ان سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اقرا نیشنل یونیورسٹی سے، اور ساتھ میں فوٹوگرافر ہوں اور اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپر بھی ہوں. نو قدرمنو تاسو واورېدله چې دا زموږ دوه ماشومانې، وړې ماشومانې. ګوره پخوا زمانې کې به زموږ وختونو کې او لږ شانتې ړومبې ما خلکو به وایي جینۍ به څه جوړېږي، یا استاذه یا ډاکټره. شکر الحمدلله چې دی خپل تعارف وکړه نو دی څه ووې چې موږ بیچلرز کړی دی، ډګري م اخیستلې ده په څه څیز کې؟ په سافټ ویر انجینیرنګ کې. دا زمانه ده د ټیکنالوجي او د ټیکنالوجي خو بغیر کېږي نه بچې. نو د دې دپاره موږ دا غواړو چې زموږ زنانه، زموږ میرمنې، زموږ دا ماشومانې هر میدان کې برې وړي. نو دیم له خیره سره په سافټ ویر انجینیرنګ کې ډګري اخیستلې ده. اوس به بچې موږ خپلې خبرې اترې شروع کړو او شروع به کومه بچې آرزو تا نه. په دې باندې مې پوهه کړه چې د کوم ځای نه یې؟ میں بیسیکلی پشاور سے ہی ہوں. اچھا. ہاں جی. یہیں پہ میری برتھ ہوئی تھی. میرے فادر بھی ادھر ہی پشاور کے ہیں. جی. بیسیکلی ہم یہیں کے ہیں. جی ہاں. اور آپ کی مدر وہ پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں. اچھا. لیکن وہ بھی کافی عرصے سے ہم لوگ یہیں پہ رہ رہے ہیں. پشاور میں سیٹل؟ ہاں جی، پشاور میں سیٹل. اور بچے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 ہیں. میں سب سے بڑی ہوں. ہماری 3 بہنیں ہیں، 1 بھائی، سب سے چھوٹا بھائی. ماشاءاللہ. جی بچے. اچھا، مقصد یہ کہ آپ بڑی ہیں تو باقی تینوں جو بچے ہیں، بہنیں اور 1 بھائی، وہ ابھی فی الحال ایجوکیشن میں ہیں. جی بالکل. وہ پڑھ رہے ہیں؟ جی وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا. اب میں جاؤں گی نائمہ کی طرف. جی بچے. نائمہ، آپ مجھے بھی بتا دیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ ہمارا تعلق راول پنڈی سے ہے. اچھا، پنڈی سے ہیں آپ؟ راول پنڈی سے. جی ہاں. جی بچے. اور میں وہاں ہی پلی بھری ہوں. پچھلے 10-11 سال سے ہم پشاور میں سیٹلڈ ہیں. بس تو آدھی تو آپ کے پی کے کی ہو گئی نا. جب 10-11 سال ہو گئے تو قدرمنوں کو غلط ہے
چې یو لس یولس کاله خلک په کې پی کې کې پاتې شي نو وایه چې بس نیمه د کې پی کې شوه. جی بچے بالکل. جی بچے. جی تو اور بہن بھائی آپ کے ہیں؟ ہاں جی ہم لوگ 4 ہیں, ایک بھائی ہے اور 3 بہنیں ہیں. ماشاء اللہ قدرمنو مینوالو مرګریم دي کلاس فیلوز هم دي او د قدرت کارونو ته وګورئ چې 3 خویندې او یو ورور آرزوم ده او 3 خویندې او یو ورور نایمام ده. واٹ اے کوئنسیڈنس, واٹ اے پلیزنٹ کوئنسیڈنس. بالکل بڑا اتفاق ہے ہم بڑا اتفاق ہے. کمال کی فرینڈز ہو آپ تو, کمال کی فرینڈز ہو بھائی, واہ. اچھا تو اب مجھے بتاؤ بیٹا کہ یہ جو آپ نے سافٹ ویئر, آپ دونوں سے پوچھ رہی ہوں چې دا سافٹ ویئر انجینئرنگ فیلډ ځان له چوز که نو زما بچی دا ستاسو خپله خوښه وه او که نه مور پلار یا کور کې څوک وو چې هغې کو نو آپ انسپائر ہو گئی اس سے؟ یہ سافٹ یہ فیلڈ آپ نے اپنے لیے کیوں چوز کیا کہ اس میں ڈگری لیں آپ؟ میم پہلے تو یہ کہ میں نے تو اپنے شوق سے کیا ہے. شوق سے کیا. اچھا. مجھے کبھی پیرنٹس کی وجہ سے وہ نہیں ہوا نا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ نہیں تم یہ کرو گی یا یہ کرو گی, یعنی کوئی امپوز نہیں کیا کچھ آپ کے اوپر؟ کبھی کوئی بات امپوز نہیں کی. انہوں نے کہا ہمیشہ اپنی مرضی کرو, جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے تم وہی کرو. اچھا, جس کی طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو, جو اسکل آپ میں ہو وہی کرو. صحیح صحیح صحیح. جی 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 بچے آپ نائمہ؟ جی سافٹ ویئر انجینئرنگ مجھے پسند تھی. سیکنڈلی میرے پیرنٹس کو شوق تھا کہ ان کی ڈاٹر انجینئر بنے, تو پھر میں نے انجینئرنگ میں سافٹ ویئر خود سلیکٹ کی تھی. اچھا 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 اچھا, یعنی سول کی طرف نہیں گئی, الیکٹرانک کی طرف نہیں گئی, سافٹ ویئر آپ نے خود چوز کیا. جی ہاں. صحیح صحیح صحیح, ایکسلنٹ ہے. یعنی مینا والو شکر الحمدلله که موږ دې ته وګورو چې نن سبا میندې پلاران او ټبرې په دې باندې پوه شوي دي چې جینکو له تعلیم ډېر ضروري دی او چې دا بیا لسم وکړي او د هغې نه پس ته بیا لړ شي, بهر وځي, کالجونو ته ځي او ځان له میدان خوښوي چې کوم پیشه به موږ اختیارو. نو پخوا زمانې کې به میندو پلارانو لوڼو له همیشه دکه ویلو که چېرې د تعلیم اجازت به یې ورکاو, اول به خبره دغه وه, نو ورته به یې ویلی چې بھئی یا به استاذه جوړېږي او یا خو د دې بچو چونکې خپلم شوق او دویمه خبره ده لکه چې نایمه موږ ته ووي چې زما د مور پلار دا خوب و, it's their dream that I become a software engineer. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نو زما بچی تاسو اوس ریسنٹلی خپل سبق پورا کړی دی که نه فی الحال دپاره؟ فی الحال دپاره. اچھا, ریسے فریش گریجویٹ سے آپ نے. اچھا, آپ جو تھوڑا سا ایک بڑا اسٹیریوٹائپ کویسچن پوچھ لیتی ہوں جو نارمل ہر بندہ پوچھتا ہے, دوسرے کویسچن پہ بعد میں آؤں گی, کہ چې تاسو تعلیمونه حاصلول نو چې یو خدا دی چې ماحول څنګه و او که پلار مور اور فیملی آپ کے ساتھ تھی تو اور کوئی چچا تایا ماموں پھوپھی خالہ ایسے کوئی تھے جو کہہ رہے تھے کہ بیٹیوں کو تعلیم دینا کس مقصد کے لیے آخر؟ ایسا کوئی مشکل پیش آیا آپ کے اس میں تعلیم حاصل کرتے وقت؟ کوئی ماں باپ کو کسی نے کوئی آگے سے مشکل ڈالی کہ بیٹیوں کو کیوں تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ ایسا تو کوئی نہیں تھا. نہیں, they were happy all of them. Exactly. یعنی the family, your mother's family and father's family both. بالکل سب آپ کا بیٹا سیم. ٹھیک ہے, دیکھا مینا والو که تاسو دې ته وګورئ نو شکر الحمدلله نن سبا منګه کې ډېره پوهه راغلې ده او شکر دی د لوڼو په تعلیم یا د لوڼو په سکلز باندې او په کیریئر دغه باندې هیڅ پابندي نشته. اچھا بچے, اب مجھے تھوڑا سا یہ ہمارے پاس ٹائم آیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن پہلے سے میں آپ کو کویسچن بتا دوں چې مینوالو لا ټایم ورکو که هغې یو ګوډ چیس کی او که تاسو لږ شانتې سوچ کوئ چې آپ نے تو تعلیم ادھر تک حاصل کر لی, اب آپ عملی دنیا ترا لیں, پریکٹیکل لائف آ گئی ہے آپ کی. آپ مجھے بتا دیں بیٹا کہ سوسائٹی میں آپ کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے کہ نہیں؟
یہ میں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانے کے بعد میرا آپ کو کویسچن ہے. نو مینوالو زو یو وړې دمې نه او بیا راځو او دا کویسچن مې ترېنه تپوس وکړو نو چېرته ځی ما دا به موږ اورو چې اوس د کور نه خو دې سره څه مشکلات نه وو خو آیا په معاشرې کې ورسره څه مشکلات شته او که نه. نو یو وړه دمه. قدرمنو د دمې نه راللو واپس هرکلی وایم تاسو ته. نو راځئ چې د دې ماشومانو نه تپوس وکړو چې دا دې دومره خواري وکړي موره پلار ورباندې دومره محنت او خواري وکړي دومره ډېره پیسه خرچ کړي نو آیا چې د دې څه امیدونه دي او د دې څه خیالات دي نو د هغې پوره کېدلو دې ته چانس میلاویږي او که نه. جی بچې نایمه اول تا نه تپوس کومه بچې چې تعلیم خو پوره شو فی الحال دپاره او اوس وایه ستا څه خوبونه دي او هغه خوبونو پوره کېدلو کې څه پرابلم شته او که نه شکر دی چې څه ستا د زړه خیالات دي وشز دي او ډیزایرز دي هغه پوره کېدلو کې آسانی ده او که نه. دیکھیں میں نے تو جو فوٹوگرافی کا میں نے آپ کو بتایا 5 سال پہلے سٹارٹ کیا جب میں 17 ایئرس کی تھی میں نے اپنا اسٹوڈیو سٹارٹ کیا. اچھا. تو اس ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس تھے اور میں نے سٹارٹ کیا فیملی کا فل ٹائم سپورٹ تھا میرے فرینڈس فیملی فرینڈس سب کا فل ٹائم سپورٹ تھا. بہت اچھا سٹارٹ کیا لوگوں کو بھی پسند آیا. اس سے اب تک ایک میں ذرا آپ کو ذرا تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ ته ما ته وایې چې بچې ما ډېر اعلی طریقه باندې خپل فوټاګرافي سټارټ کړه د خپل فیملی ما سره سپورټ و د فرینډز مو د چې چېرته تلم مطلب په څه طریقه سټارټ کړه تا څه بزنس د دې نه څه تا ویل چې زما ته څه انټرپرینورشپ میلاو شي اچھا 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 ناو آئی انڈرسٹینڈ تا غوښتل چې زه په خپلو خپو ودرېږم رائٹ آپ کچھ شروع کرنا چاہ رہی تھی. بالکل بالکل صحیح بچے صحیح. تو فوٹوگرافی کا مجھے شوق تھا میرا پیشن تھا پھر میرے پیشن سے اس کو میں نے پروفیشن بنا لیا پروفیشن بنا دیا اپنا کریئر بنایا. شاباش. جی بچے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ گھر سے ہی سٹارٹ لیتا ہے. وہ گھر میں ہی ایک سیٹ اپ کرتا ہے وہ وہیں سے سٹارٹ کرتا ہے. باقی فیملی یا فرینڈس میں تو کوئی ایشو نہیں سب بہت سپورٹیو. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہماری گورنمنٹ ہمیں پھر بلاک کرتی ہے. وہ کیسے بچے؟ وہ ایسے کہ they won't let us start the things at home. وہ کہتے ہیں نہیں بچے میں سمجھ مجھے نہیں آ رہی ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کتلو کٹی دا په ډیټیل مونږ ته ووایې چې یو کار ته د خپل کور نه شروع کړې او کور کې کړې نو دې کې د ګورنمنټ څه کار دی تا ولې سټاپ کوي؟ وہ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے ٹھیک کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے ریزننگ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کمرشل کام ریزیڈینشیل ایریا میں نہ کرو. لیکن دا تھنگ از دیٹ جب ایک بندہ اسٹوڈنٹ ہے اور ایک فیمیل ہے وہ اگر کچھ سٹارٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر سے ہی سٹارٹ کرے گی. اس کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر جا کے انویسٹ کرے. سیکنڈلی مینوالو تاسو واورېدل چې بېشکه گورنمنٹ چې څه خبره کوي هغې به هم په خپل ځای ټیکي خو یو سټوډنټه یو فرش ګراجویټ چې هغه غواړي چې زه په خپلو خپو ودرېږم او هغه څه شروع کول غواړي او هغې سره غټه خبره څه شی ده چې هغې سره دومره سرمایه نشته نو خامخا هغه به د داسې حالاتو نه او د داسې ځای نه شروع کوي چې کوم کې پیسه نه لګېږي دا خو د هغې مجبوري ده. جی بچے تو جی جی. سیکنڈلی ہمارے پورے پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگز لیڈیز کو دی جاتی ہیں ووکیشنل سینٹرز بنے ہوئے ہیں
تو اس میں پہلے یہ لوگ ٹریننگ دلواتے ہیں بیوٹیشین کی, اسٹچنگ, کڑھائی وغیرہ سب چیزوں کی, مختلف سکلز کی, بالکل اسکلز ڈیولپمنٹ کی, کہ تاکہ ویمن انٹرپرینورشپ کو یہ پروموٹ کر سکیں. بالکل. جب لیڈیز وہاں سے سیکھ لیتی ہیں اس کے بعد وہ گھر میں اسٹارٹ کرتی ہیں, پھر یہی لوگ آ کے ان کو بلاک کروا دیتے ہیں, گھر سیل کروا دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے گھر میں نہیں کر سکتے. تو یا تو پھر ان کو سکھاؤ ہی نہ, اگر سکھاتے ہو تو ان کو ایٹ لیسٹ الاؤ تو کرو نا آپ, کہ چلیں وہ جو ینگ پیپل ہے, ینگ گرلز جو ہمارا ینگ لاٹ ہے, بچوں کا, بچیوں کا, بالکل وہ گھر سے اسٹارٹ اپ تو کر سکیں. وہ وہیں پر لاک رہتی ہیں اور بس دے وونٹ ڈو. نہیں بچے, میں آپ اچھا میں کویسچن نہیں پوچھوں گی جی, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بچے. نائمہ کیا ہے, آرزو بیٹا تھوڑا سا نائمہ یاد رکھیے گا, اس کنٹینیویشن کو بھولیے گا نہیں, میں نے یہ بھی آدھا چھوڑا ہے. آپ مجھے بتائیں بچے, نائمہ کے ساتھ جیسے پرابلمز پیش آ رہی ہیں, آپ کے ساتھ بھی کہیں پہ ایسی میم ایسا ہے کہ میں نے کبھی اپنا وہ کرنے کے, اپنا سیٹ اپ کرنے کا وہ نہیں کیا, کوشش نہیں جی کی, کوشش نہیں کی. میں نے جب بھی وہ کیا اپلائی کیے, جاب کے لیے اپلائی کیے. صحیح ہے, کیونکہ میم ہر ایک کے پاس تو وہ سیٹ اپ کھولنے کا وہ بھی نہیں بیٹا ہو سکتا ہے اسکلز بھی نہیں ہوتی اور شوق بھی نہیں ہوتا. شوق بھی نہیں صحیح ہوتا. ہے, صحیح ہے جی. کچھ لوگ جابس کے لیے وہ کرتے ہیں, لیکن میم اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں جی تو وہ ہمیں اتنا ایزی لیتے ہیں فریش گریجویٹس کو. اچھا میم بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں وہ. مقصد آپ کا کیا ہے بچے کہ ایزی میم لیتے اس ہیں؟ طرح کہ وہ ہم سے کہتے ہیں آپ فری میں ہمارے ساتھ کام کریں نا. اچھا والنٹیرلی آنرری کام کریں. تو میم اس طرح نہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فری میں کام کریں؟ میم وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ کام کریں, پھر ہم دیکھیں گے آپ کا کام ہمیں پسند آیا تو ہم آپ کو جاب دے دیں گے. اور میم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کام کر لیتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں آپ کا کام پسند نہیں آیا, آپ جا سکتے ہیں. 3-4 مہینے ہمارے اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ یس میم, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. مینوالو کتاسو وګورئ چې آرزو موږ ته څنګه وایي چې دې ماشومانانو دا دومره تعلیم وکړو, دا دومره خپل وخت ضایع کړ, مې د پلارانو په پیسې خرج کړې په دې دغه باندې چې یاره سبا له به دا بچی زموږ څه شي, په خپله به هم د څه قابلي شي او د هغې هغه د زړه ارمان به هم پوره شي. خو لکه چې څنګه آرزو وي, ضروري خبره نه ده چې هر بنده د خپل کاروبار شروع کوي, د هر چا خپل خپل سوچ وي. ټیک شوه که نه؟ د نایما سوچ دی چې زه خپل کاروبار شروع کړم, په خپلو خپو ودرېږم, او د آرزو سوچ دی چې ما ته څه جاب میلاو شي, څه ملازمت راته میلاو شي چې زه کوم, او هغه په دې باندې خفګان اخیستلې ده چې وګوره موږ چې که فرش ګراجویټس یو نو ولې زموږ څه خوبونه نشته, زموږ څه ارمان نشته. هغه وایي چې څومره ځایونو ته زه لاړلم, نو ما ته یې دا وویله چې چونکې تاسو فرش ګراجویټس یې نو فی الحال تاسو موږ سره والنټرلی کار وکړئ. خیر دی, دغه والنټرلی هم ښه دی, خو چې څه وارنټي ګارنټي خو یي که نه, سرټیفیکټ وله ورکړئ, څه واده ورسره وکړئ, دا ماشومانانې به تاسو سره دغه شانتې والنټرلی کار وکړي او اینډ کې هغه وایي موږ ته وایي چې نه موږ سره اوس نشته او ستاسو کار زموږ یا خوښ شو یا نه دی یا تاسو سره تجربه نشته. دا خو ناانصافي ده که نه, دا خو زیاتې دی که نه. جی نائمہ بچے, میں پھر آپ کے پاس آتی ہوں کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں, کہ گھروں سے نہ شروع کریں تو کیا کریں, جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور ویری بینیفیشل ڈسکشن, کیونکہ بے شمینوالو زمون ډیره دنیا داسې ده چې چاته لکه د نائمہ په شانتې پرابلمز دی. تو بچے میں بجائے کویسچن پوچھنے کے آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ جیسی بچیاں جو ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے, آپ کے لیے کوئی, آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے کہ گورنمنٹ کو یا جو کہ سوشل ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک سجیشن اور ایک ریکویسٹ, ایکسلنٹ ریکویسٹ گورنمنٹ سے کروں گی کہ آپ لوگ کائنڈلی جو ویمن انٹرپرینورز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ الاؤ کریں کہ یہ لوگ اپنا گھر سے اسٹارٹ اپ لینا شروع کریں. صحیح 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 صحیح. تو بچے کچھ آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ کو گھر سے اسٹارٹ لینے سے کیوں روکتے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے؟
دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزیڈینشیل ایریا یہاں پر آپ کمرشل کام نہ کرو. دے آر رائٹ ایٹ دیئر پلیس, میں ان کو غلط نہیں کہتی, یہ رول میں ہے. صحیح. لیکن دا تھنگ از دیٹ جدھر بھی کہیں رول اپلائی ہوتا ہے وہاں پر سوشل اور ان کے کلچرل افیکٹس دیکھے جاتے ہیں, تب ہی رول اپلائی ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ پہلے ہمارے پاکستان کے سوشل اور کلچرل افیکٹس تو چیک کرو, پھر ایک چیز کو امپوز کرو. سیکنڈلی اگر ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تو اسکولز گھروں میں کھلے ہیں, ان کو الاؤ کرتے ہیں. دے میک دا پینک. گاڑیاں آگے کھڑی ہوتی ہیں چھٹی کے ٹائم اتنی زیادہ, ہمارے اسٹوڈیو کے سامنے تو کوئی گاڑیاں نہیں کھڑی ہوں گی ہر روز. ایک آئے گی, 2 آئیں گی, 3 آئیں گی میکسیمم, اور ہر روز اور ہر وقت بھی نہیں آئیں گی. اسمبلی کی آوازیں بھی نہیں آئیں گی, اسکول سے آتی ہیں, دے الاؤ دیم. سب کے سب کھلے ہوئے, ہمیں ہی کیوں روکا جاتا ہے پھر؟ either we don't have that much approach or what. بالکل. I see. نومینوالو لکه چې څنګه نایمه وی چې ګوره چې دی منګ منې کوي بالکل هغې ټیک دي, د دې څه طریقه کار دی, د دې څه رولز او ریګولیشنز دي, خو دا رولز او ریګولیشنز که موږ انصاف وکړو نو دا بیا یو کس له نه اپلای کیږي او نه د فرش ګریجویټس له اپلای کیږي. دا پکار دا دي چې په هر کمرشل دغه باندې طور طریقو باندې چې کوم دا انسټیټیوشنز او دا نورې پالرې او دا نور چې کوم دغه دي دا چلیږي, نو پکار دا دي چې هر څوک منې کړي. مینوالو یو بریک له ځو, بیا واپس راځو, نو دا ډسکشن د دواړو بچو سره جاری ساتو, ځکه چې موږ دا کتل غواړو چې زموږ د دې نوې د فرش ګریجویټس د دې ګلونو څه تکلیف دی او موږ ولا څه کولی شو. نو یو وړه دمه تو شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام. پھر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور ڈسکشن جاری رکھتے ہیں نائمہ اور آرزو کے ساتھ. نائمہ بچے, ایک ذرا تھوڑی سی اور بات میں ایڈ کرتی ہوں کہ آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کیونکہ آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف نکل آئی ہیں اور آپ کا یہ آپ کہہ رہی ہیں میں 5 سال سے لگی ہوئی ہوں, کوشش کر رہی ہوں. تو اگر حکومت یا کوئی بھی ایسے ادارے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آپ کو منع کر رہے ہیں, تو کیا ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ چونکہ آپ کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے, ذرا تھوڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے وہ خود فائنینسز دیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ کچھ کنٹینیو رکھ سکیں گی اپنے ریزیڈینشیل ایریا کے باہر. ہاں, اگر یہ باہر دیکھیں ایسا ہے کہ جب ہم ریزیڈینشیل ایریا میں سٹارٹ کرتے ہیں پھر تو اتنا انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. میں نے کر رکھی ہے, ہاں ایکوپمنٹ پہ چاہیے ہوتی ہے, دیٹ از مائی ہیڈک, وہ میں نے لے رکھا ہے, ٹھیک ہے. ہاں باہر جب جا کے کرنا ہوتا ہے کسی کمرشل پلیس پر, تو یا تو یہ ایسا رکھتے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے پراپرلی اس کا چیک اپ رکھے, اس کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ ہے, پراپر ویریفیکیشن کریں کہ کوئی اور اٹھ کے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو شو نہ کرے. بالکل بالکل, آج کل تو بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں. بالکل, جی بالکل, ہر چیز کا ایک ساتھ میں سولوشن بھی ہوتا ہے اگر پرابلم ہوتی ہے تو. بالکل, تو پراپر چیک اپ کریں, چیک ہو گیا ہے, کلیئر ہو گیا ہے, پھر اس کے بعد ان کو کوئی ایسے مطلب کمرشل پلیسز فراہم کیے جائیں جہاں پر ان کے لیے یا تو رینٹ کم ہو, ساتھ میں کچھ ٹیکس وغیرہ کم ہو, تاکہ وہ اس جگہ پہ کنٹینیو کر سکیں. ہاں اگر یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی سپورٹ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اگر ایسے سلیوشن دیتے ہیں تو ان سلیوشنز کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو ایک سائڈ پہ تو سلیوشن دے دیا,
जी लेकिन दूसरे साइड पे और प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रेंट्स कम हो, टैक्सेस नॉमिनल हो, बाकी जो चीज़ें हो सकता है कि इक्विपमेंट आपके पास जो है, ठीक है ना, उसमें कुछ और अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो, वो आपको अच्छे चार्जेस पे मिल सके, तो फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और फिर आप कोई मुश्किल में नहीं होंगी। जी बच्ची आरजू, आपका क्या ख्याल है कि क्या सजेस्ट करेंगी आप कि आपकी तरह फ्रेश बच्चे जो आ जाते हैं तो उनको क्या प्लस पॉइंट्स देने चाहिए अगर कहीं पे जॉब्स निकलती हैं, अगर कहीं पे ऐसे चांसेस मिलते हैं, तो इनको क्या रियायत देनी चाहिए आप जैसे बच्चियों को या बच्चों को? मैम ऐसा है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स अक्सर ऐसे होते हैं, वो बहुत स्किलफुल होते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब ये मार्केट में आते हैं तो इनके स्किल्स को ये कुछ भी नहीं समझते। सही। तो मैम जो है इनको इसके लिए सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह बनाने चाहिए। सही। सॉफ्टवेयर हाउसेस का मतलब बच्चे मैम जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो और फिर ट्रेनिंग उनके देनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान वो ये भी देखें कि कौन ज़्यादा स्किलफुल है और फिर उसको जॉब के अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए सही। उसी टाइम पे। सही, और यानी ये मेरिट पे होना चाहिए। यस मैम, सही, मैं समझ गई। मैम ऐसा है कि हमारे उसमें एजुकेशन में ये देखा जाता है कि आप रेफरेंस है आपके पास या नहीं। अगर आपके पास जितना बड़ा रेफरेंस होगा उतनी अच्छी आपको पोस्ट में देगी, अगर जिसके पास रेफरेंस नहीं है वो कहेंगे आप जाएं, चाहे वो जितना भी स्किलफुल हो। बच्चे सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे लोगों की यही है। भाई मैं ये नहीं कहूंगी बेटा, ये बात दुनिया में अप्लाई करती है, लेकिन व्हाई शुड वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड इन नेगेटिविटी, व्हाई नॉट इन पॉजिटिविटी? ठीक है ना, जब हम अगर अच्छी बातें दुनिया की अपना सकें तो दैट इज गुड, गलत बातों को क्यों तरफ जाए? तो जहां पर कहीं सिफारिश है, जहां पर कहीं पैसा चलता है, जहां पर ऐसी उल्टी सीधी बातें हैं, तो हमारे अच्छे अच्छे बच्चे जिनका हक बनता है, जो लिस्ट में टॉप पे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। आई 100% अग्री विद यू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीवर्स, अगर हम ये देखें और जो हमारे कंसर्न्ड लोग हैं बाइख्तियार, उनको चाहिए कि जैसे हमने अभी कह रहे हैं कि अगर हर बात, हर सिलेक्शन मेरिट पे हो, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। और ये हम क्यों कहते हैं कि हमारे मुआशरे में, बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और आपसे भी आपकी राय लेना चाहती हूँ कि अगर हम देख लें कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये जो क्राइम्स, ये जो उल्टी सीधी बातें ये जो बन रही हैं और बच्चे खुदा न खास्ता बिगड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसीलिए नाजरीन, अगर हम इसको देखें तो उनको अपना हक नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, उनको अपना हक नहीं मिल रहा, वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। उनको समझ नहीं आती कि हमने इतनी मेहनत और कोशिश और ख्वारियां की हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए, तो इसके साथ हम क्या करें? ये तो खाली कागज है। क्या ख्याल है बेटा? बिल्कुल, कोई भी पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता। बिल्कुल सही, ये बात है। जी बच्चे, जी 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 जी। तो उनको क्रिमिनल कैसे बनाया जाता है? कैसे बन जाते हैं बेटा आरजू क्रिमिनल? मैम ऐसे ही कि उनकी स्किल्स, उनके उसको ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बिल्कुल सही। उनको देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना उनको फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आप फ़ायदा नहीं दे सकते तो यू आर नथिंग। दैट इज अ ट्रेजेडी, दैट इज अ ट्रेजेडी। बेटा ये एडमिशन्स लेने में भी और तालीम में भी ऐसा फेज आता है कभी जब आप क्यों, हम तो बात कर रहे हैं बच्चे, हम तो बात कर रहे हैं। हमने तो देखा मुआशरा तब ही अच्छा होगा बेटा जब हम, चाहे मैं, चाहे आरजू, चाहे नाइमा, चाहे कोई मुआशरे का बंदा आगे बढ़ के कोशिश करे और उन बातों को निकाले और उसको डिस्कस करे और दुनिया को बताए कि
کہ ہم میں برائیاں کیا ہیں اور اس کو ہٹائیں کیسے, بالکل. ایک چینج لانے کے لیے. جب تک اور بولیں گے چینج کیسا؟ پازیٹیو. جی بچے, جی نائمہ. یہی بات ہے, جب تک بولیں گے نہیں تب تک کیسے نکلے گا. ہماری وائس بالکل لوگوں کو کیسے سنائی دے گی؟ دس ورڈ آف ماؤتھ بالکل. از گوئنگ ٹو ریفارم پیپل. جی انلیس وی سے سم تھنگ, کچھ بھی نہیں بنے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. تو داخلوں میں بھی جب مثال کے طور پر جیسے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں, اسکولز کی میں نہیں بات کر رہی, وہ تو ٹائم گزر گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ اب آپ بیچلرز آپ نے کر لیا. تو جب کالجز اور یونیورسٹی میں داخلوں کی بات آتی ہے تو تب بھی ایسا سلسلہ چلتا ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. یس میم. جی بچے آرزو. میم یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں اس میں تو یہی چلتا ہے, اس میں جتنا وہ آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا اچھا آپ کا میرٹ میں جتنا ٹاپ پہ نام آئے گا, اور اگر آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, پھر آپ ہوتے رہے خوار, کسی اور اس انسٹیٹیوٹ میں جائیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جائیں. اور میم یہ پھر اس کا یہ ہوتا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا کہ ان کی فی بھی وغیرہ بھی زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ سے, اور ایز ویل ایز ان کا نام بھی اتنا نہیں ہوتا. تو ہم نے جو اتنے زیادہ مارکس لیے ہوتے ہیں وہ پانی میں ہمارے چلے جاتے ہیں. دیٹ گوز ڈاؤن دا ڈرین. Yes. جو اتنی محنت ہوتی ہے اور اتنے آپ کے لسٹ ٹاپ کر لیتی ہیں اپنی قابلیت سے, اپنی قابلیت سے. تو وہ کسی فائدہ کوئی وہ نہیں ہے. جی بچے. خیر میں نے تو اپلائی ہی نہیں کیا تھا گورنمنٹ سیکٹر میں. کیوں, آپ اویئر تھی پہلے سے؟ شاید کچھ ایسے ہی سمجھ لیں. اچھا چلو میں سمجھ گئی. جی اصل میں جو فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہو نا, جی. تو میرا یوزلی یہ ہوتا ہے کوئی اگر مجھے کہیں نیگیٹو چیز نظر آ رہی ہو تو میں اپنے آپ کو پازیٹیو کی طرف لے جاتی ہوں. ویری گڈ بچے, ویری گڈ. جی تاکہ کوئی پرابلم آئے ہی نہ. تو اسی وجہ سے میں نے اپلائی ہی یہاں پہ کیا تھا اور مجھے یہاں ہی ایڈمیشن مل گیا. اچھا تو آپ نے, اچھا بیٹا میں آپ سے ایک تو آپ کا یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہمارے پاس فیکٹر ہے ویری سالڈ کہ چلو وہاں کا وہ جو فی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا آؤٹ آف رینج ہوتا ہے. کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں, بچیاں ایسی ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہو سکتا. بالکل. دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ ان کی پڑھائیوں میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے. یہ میں سوال آپ سے اس کا جواب مانگوں گی بیٹا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تو ایک چھوٹا سا وقفہ, آتے ہیں پھر وقفے کے بعد. جی وقفے کے بعد ہماری ڈسکشن وہی. جی بچے, سوال کیا تھا میں نے آپ سے. جی جی اچھا, پڑھائی تو بہت اچھی تھی, نو ڈاؤٹ. اچھا نو ڈاؤٹ بہت اچھی. لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ مے بی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اچھا نہ پڑھایا جاتا ہو, لیکن ہم نے جہاں سے گریجویشن کی ہے اقرا نیشنل یونیورسٹی پشاور سے, جی جی بہت اچھی, بہت کوآپریٹو ٹیچرز. ایون اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کلاسز میں, ایون دے آسک اس ٹو وزٹ ٹو دیئر آفیسز, کہتے ہیں وہاں پڑھا دیں گے. ایون اچھا اچھا بس وہ کہتے ہیں کہ بچے پڑھیں, دے فلی سپورٹ اس. اچھا, the faculty and every administration, بالکل چاہے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں لیکن یہ وہاں پر بہت سپورٹیو ہیں. بہت زیادہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور گورنمنٹ کے تو آبویسلی گورنمنٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے بیٹا. یس میم, گورنمنٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے. اور محنت خواری کوشش پوری کی جاتی ہے. اچھا, اور اسٹوڈنٹس اپنے طور پر کرتے ہیں اس طرح سے, ٹیچرز اپنے طور پر کرتے ہیں. صحیح ہے بیٹا, صحیح بیٹا. اچھا تو اب آپ چلیں, آپ کا کیا خیال ہے بچے آرزو؟ یو آر اسٹل جاب لیس. یس. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو گریجویشن کیے ہوئے؟ میم ہمیں ہو گئے 4 to 5 months ہو گئے. 4 to 5 months ہو گئے. 4 to 5 months ہو گئے. تو
آپ نے کہاں کہاں اپلائی کو 1 2 3 جگہ اپلائی کیا جاب کے لیے؟ اس میں کافی جگہ پہ اپلائی کیے لیکن بس پھر میں نے ہار مان کے اپنا آن لائن کام سٹارٹ کر دیا. اوہ ایکسلنٹ. یہ بات میں نے سنا تو بس آئی گاٹ دا شاک آف مائی لائف کہ ہمارے ماشاءاللہ آج کل کے بچے اور ہار مان کے, یہ کیسی بات ہوئی؟ تو میم اسی وجہ سے میں نے اپنا آن لائن کام شروع کر دیے. میں نے ایک فرینڈ کے ساتھ مل کے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے, وہاں پہ میں بلاگنگ کرتی ہوں ایز ویل ایز میرا فائیور پہ بھی کام چل رہا ہے. تو بیٹا ذرا مجھے کائنڈلی سمجھاؤ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ کوئی صحیح مجھے رسپانس نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا, تو میں نے اپنا آن لائن کام کر دیا ہے. اپنے ویورز کو بیٹا سمجھاؤ کہ جن بچیوں کو یا بچوں کو جب کام نہیں ملتا, جابز نہیں ملتے, اور یہ کیونکہ ہم لوگ بزی ہیں اپنے اپنے مشکلات میں, اپنی اپنی جھنجھٹوں میں, جو صحیح کام ہے اس کی طرف توجہ تو ہماری ہے نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. چلیں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, ایوری بڈی انڈرسٹینڈز واٹ آئی مین, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ ان بچوں کو بھی آپ بتا دیجیے گا بیٹا کہ آپ آن لائن کیسے کام شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ سی ایون آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. تو پلیز کائنڈلی آپ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کس طریقے سے آپ کو پتہ چلا, آپ نے کیسے شروع کیا, اور ماشاءاللہ اب وہ کیسے کام ہو رہا ہے آپ کا. ایسا ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا نا اس کا, تو میرا ایک فرینڈ ہے جی, تو انہوں نے مجھے اس بارے میں آگاہی دی. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بلاگنگ کیوں نہیں کرتی. بلاگنگ کیا ہوتا ہے؟ بلاگنگ ایسے ہوتا ہے کہ ہم آرٹیکلز رائٹ کرتے ہیں, صحیح, اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں, پھر اس کو اپنے ورڈز میں لکھتے ہیں. صحیح. وہاں پہ اس نے میری پروفائل بنائی, اس نے وہ ساری میرے ساتھ بیٹھ کے ساری انفارمیشن ادھر دی. پھر وہاں سے مجھے رسپانس آنے لگا. جی جی. باہر کے بائرس تھے, وہ میرے کام بائی کرنے لگے, مجھے پے کرنے لگے. میں ان کے لیے آرٹیکلز لکھتی تھی. آپ کے یہ آرٹیکلز جو ہیں جی جی, وہ باہر کا کیا مطلب ہے آپ کا بیٹا؟ میم یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہم آن لائن جب کام کرتے تو باہر کے لوگ نا ہم سے کام کرتے, یعنی آؤٹ آف پاکستان. آؤٹ آف پاکستان, رائٹ. کبھی بنگلہ دیش سے, کبھی انڈیا سے, کبھی آسٹریلیا سے. تو مختلف بائرز ہوتے ہیں, وہ ہماری گگ لیتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں پے کرتے ہیں اس کا. تو میم اس طرح پھر میرا کام سٹارٹ ہو گیا. اچھا. ہاں جی, اور اب ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور بچے کتنا ٹائم ہوا اس کو؟ میم یہ ہو گئے مجھے 6 months ہو گئے اس کو. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور بیٹا صحیح بالکل مل رہا ہے آپ کو؟ جی. اور بیٹا یہ آرٹیکلز آپ کس قسم کے لکھتے ہیں کہ جو باہر لوگ آپ سے پھر بائی کرتے ہیں؟ میم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ٹاپکس دیتے ہیں نا. اچھا. وہ ٹاپک خود دے دیتے ہیں کہ مجھے اس پہ آرٹیکل چاہیے. صحیح. پھر ہم ریسرچ کرتے ہیں, اپنے ورڈز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. صحیح. اور پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں. ان کو ہمارا کام پسند آتا ہے, وہ ہمیں دوبارہ آرڈر کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس پہ لکھ دیں. تو پھر ہمارا کام اس طرح چلتا رہتا ہے. That means you are a grand writer. That means you are a grand. Wow, ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی ہمارے پاس رائٹر, اور ایسی کہ انٹرنیشنل بائرز ہیں. بالکل. واہ واہ, اٹس اے گریٹ آنر فار اس. جی نائمہ بچے, میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کہا میں فوٹوگرافی کرتی ہوں. جی. تو جیسے آرزو نے کہا کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پسند آتا ہے, تو پھر ہم وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں. آپ کا بزنس کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بزنس بھی یہی کہتا ہے جی بچے کہ جب میں نے سٹارٹ لیا, جی اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ میں ہی لوگوں کو اتنا پسند آیا. دے ایکچولی آسکڈ می کہ آپ اپنا پراپر اسٹوڈیو کھولو. پھر میں نے 1 ہفتے میں اپنے اسٹوڈیو کا سیٹ اپ کیا ہے, سارا کا سارا لائٹنگ, بیک گراؤنڈز, اور جو بھی ہماری آن مائی اون. سیکنڈلی پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا, بہت زیادہ کیا. تو اور دوسرا, ہاں میں نارملی اور لوگوں کو یہ ایک میسج دوں گی کہ ہر بندے میں کوئی ٹیلنٹ, کوئی اسکل چھپا ہوا ہوتا ہے. لائک شی از سافٹ ویئر انجینئر آرزو, لیکن یہ ایک رائٹر بھی ہے. دیکھا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں. جی, یو نیڈ ٹو چیک اٹ آؤٹ. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ میں کیا ایسا اسکل ہے جس کو آپ پالش کر سکو. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. آپ نے سنا,
हाजरीन आपने सुना नाजरीन के पॉलिश कर सकते हो, पॉलिश करना आपके अंदर इनबॉर्न है, लेकिन आपने उसको पहले फाइंड करना है, अपना जांचना है अपने आप को कि आप किस चीज में माहिर हैं और फिर उसको आपने पॉलिश करना है। जी बच्चे, तो आपका मैं यही आपसे कह रही हूँ कि जैसे इसने कहा कि माशाल्लाह आप बड़ा, इट्स पेइंग मी ऑफ अमेजिंगली। जी तो जब पॉलिश करेंगे तो उसके थ्रू ये लोग अर्न कर सकते हैं इजीली। अगर जॉब्स नहीं मिलती तो बैठ के रोना नहीं चाहिए, यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स। मतलब एक दरवाजा बंद 10 दरवाजे खुले। बिल्कुल, जिस तरह कहे कि एक बंद हो जाए तो 100 खुल जाते हैं। इंसान ने हिम्मत नहीं हारनी, विल पावर एंड यू नो आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी हाँ, टू गो, यू सी योर विल टू गो। जी हाँ जी बच्चे, जी तो आपको पे ऑफ हुआ है? जी आप कर रही हैं ये हाँ बिजनेस? जी बिल्कुल। जी मैं बच्चे, 5 साल से इसी वजह से तो कर रही हूँ, और डिग्री के बाद भी मैंने जारी रखा है क्योंकि आई एम पेड वेल और लोगों को पसंद आता है। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में लोग फीमेल फोटोग्राफर को पसंद करते हैं। और अच्छा बेटा, वंडरफुल थिंग टू से। नाउ देयर इज अ बिग वर्ड विद मी, फीमेल फोटोग्राफर को पसंद करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे फील ईजी। हाँ जी, वो कहते हैं हमारा लेडीज का फंक्शन है, मैं वेडिंग्स कवर करती हूँ, यहाँ पर एक लेडी ही आके अगर फोटोग्राफी करे, दे आर टू इजी। जी, and they are, see, they are, it's comfortable for them. Yeah, they exactly. feel comfort. बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नाजरीन आपने सुना कि हमें क्या कह रही हैं नाइमा कि फीमेल, यानी फीमेल को हर फील्ड में होना चाहिए। दिस इज व्हाट शी सेड कि जब मैं अपने फंक्शंस और अपने प्रोग्राम्स के लिए जाती हूँ तो फिर वहाँ पर लोग जब फीमेल्स में जाती हूँ तो दे लाइक इट सो वेरी मच बिकॉज दे आर एट ईज। हम ये कंटिन्यू रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा मत। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। तो कंटिन्यू रखते हैं जी। जैसे हम कह रहे थे नाजरीन कि जब लेडीज में लेडी फोटोग्राफर होती है तो वो कितने खुश होते हैं और कितने इजी फील करते हैं। जी बेटा नाइमा, तो कोई वाकया अपना सुनाए ना ऐसे कि ज़रा थोड़ा मज़ा आए कि आपने कहाँ कहाँ ऐसे फोटोग्राफी की है, किस किस फंक्शन में, कहाँ कहाँ पर आपको सपोर्ट किया, जी हाँ, आपके लिए वाह वाह हुई। जी बच्चे, बिल्कुल। मैं वेडिंग कवरेज करती हूँ, नॉट ओनली इन पेशावर बल्कि अक्रॉस केपी एंड पंजाब। रियली? तो जी हाँ, इससे एक वीक पहले मैं इधर गई थी 3 डेज वेडिंग कवरेज के लिए, और उनकी मतलब मैं वहाँ ही रही थी। दे वर टू हैप्पी कि फ़ीमेल फोटोग्राफर हैं। सेकेंडली मैंने स्टार्ट तो अकेले से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने अब अपनी टीम बना ली है। मैंने 2 लड़कियों को सिखाया, उन्होंने इंटर्नशिप की, फिर उसके बाद वो मेरे साथ अब टीम में है। 2 फोटोग्राफर्स हैं मेरे साथ जूनियर, और एक वीडियो मेकर है। तो हम अब 5 लोगों की टीम है, एक हमें असिस्ट करती है। मैं आपका 1 मिनट हाँ लूँगी। जी। तो नाजरीन आप देख रहे हैं कि एक लेडी वर्कर जब अपना काम पॉलिश कर लेती है और वो कुछ बन जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने साथ औरों को भी मिलाती हैं, और नतीजतन क्या होता है कि एक का घर खुशहाली का गहवारा नहीं बनता। जो जो उनके साथ टीम में इकट्ठी हो जाती हैं वो उन सब के घरों में खुशी की रोशनी आती है।
تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. جی بیٹا, جب آپ درگاہ گئی تھی تو آپ نے کہا. ہاں جی, ہم 5 لڑکیوں کی ٹیم گئی تھی جی, اور ہم نے وہاں پر کوریج کی, ویڈیو کی بھی اینڈ فوٹوگرافی کی بھی اینڈ برائڈل شوٹ, کپل شوٹ سب کیا ہم نے, آؤٹ ڈور بھی انڈور بھی. سو دے ور ٹو ہیپی. اور وہ لوگ لائک ان کے کزنز وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ ہماری شادی پہ آپ آئیں گی اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو دا تھنگ از دیٹ میں اکراس کے پی بھی جاتی ہوں اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. سیکنڈلی میں پروفیشنل یوتھ اسمبلی کے پی جو ہے PYA, ان کی آفیشیل فوٹوگرافر بھی ہوں اینڈ دے سپورٹ می اے لاٹ. یہ ایک میں ان کے ساتھ لائک ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتی ہوں, فوٹوگرافر ان کی آفیشیل ہوں. اور میں باقیوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گی, ایک تو اپنے اندر اسکلس ڈھونڈیں, سیکنڈلی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جایا کریں. بیٹا ذرا میں آپ کو کہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں تھوڑا سا کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جایا کریں. مثال کے طور پر مثلاً یہ ہے کہ جیسے اگر آپ اب اسٹوڈنٹ ہو, میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی, اب اسی میں آپ اگر سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہو تو اسی میں جو آپ کی فیلڈ ورک ہے, لائک پروگرامنگ ہوتی ہے, اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے آپ کچھ ایونٹس آرگنائز کرنا شروع کر دو اپنی ہی یونیورسٹی کے اندر. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی پڑھائی سے بھی نہیں نکلو گے اور ایگزیکٹلی آپ پڑھائی کے اندر ہی پریکٹیکل ورک کر رہے ہوگے, وہ آپ کا سوشل ایکٹیویٹی میں بھی آ جائے گا اور آپ کی ایجوکیشن میں بھی آ جائے گا, آپ کو اور ریفائن کرتا جائے گا, آپ کا اور ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا. ایگزیکٹلی, ہینڈز آن مائنڈز آن, آپ کی پڑھائی بھی جاری ہے اور آپ دنیاوی لگے ہوئے ہیں, پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں اور اس کرنے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور بیٹا جب آپ فوٹوگرافی آپ کی ختم, میں پھر واپس اس کی طرف آ رہی ہوں, جب ختم ہو جاتی ہے اور جب آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اس کا, جب آپ کا جو جس کو کہتے ہیں ہم واٹ ایور یو سی واٹ ایور یو گیٹ ان ریٹرن, ڈز اٹ پلیز یو؟ جی, کیسے خوشی ہوتی ہے انسان کو؟ جی, کیونکہ اس کو اس کی محنت کا ریوارڈ ملتا ہے, بندہ بہت خوش ہوتا ہے اور ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اور بچے جب آپ کو آن لائن چیک آتا ہے تو کیسے فیل ہوتا ہے؟ میم بہت ڈیلائٹفل مومنٹ, وہ چیک دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. ضروری بات یہ نہیں بچے, میں بالکل مانتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ پیسے سے خوش ہوتے ہیں, نہیں, جو ہم نے سیکھا اور جو ہماری دلی خواہش تھی وہ ہم نے آگے اپلائی کیا اور یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے, ریوارڈ. بالکل جی ہاں, ریوارڈ ہمیں ملا. تو جب ہم لوگوں کو اپریشیٹو ریوارڈ ملتا ہے اور پھر فائنینشیل ریوارڈ بھی ملتا ہے تو پھر ہم لوگ ایک طرح سے ہماری وہ جو morale ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. بالکل, اور ہم لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, اسی سے تو موٹیویشن ملتی ہے, اسی سے تو انسان آگے جاتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر لڑکی یا لڑکے کو اس طرح کرنا چاہیے؟ بالکل میم, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. جب تک آج کل تو ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارم ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم اپنا خود کا کاروبار کر سکتے ہیں. کوئی ایسا وہ کام نہیں ہے جو ہم خود نہیں کر سکتے جب تک ہماری اپنی ول نہ ہو. صحیح, باقی ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. جی نائمہ, آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کرنا چاہیے بندے کو. کیونکہ جیسے میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم لوگوں کے پاس 1 یا 2 فیلڈ ہوتی تھی بیٹا ہمارے زمانے میں, جی, وہی اور کہیں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کے زمانے میں تو بے شمار پلیٹ فارمز ہیں اور شکر الحمدللہ آج کل بہت زیادہ شعور آ گیا ہے, پیرنٹس میں بھی, فیملیز میں بھی. وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا اچھا ہے,
کیا برا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, تو ان کو روک ٹوک بھی نہیں ہے اور ان کو ایسے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کو یہ موقع غنیمت جان کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ضرور, کیونکہ بغیر اس کے اگر انسان ایسے لمحات اور ایسے اوقات ضائع کر دے تو ناظرین میرے خیال سے یہ ہم لوگوں کی پھر بدقسمتی ہوتی ہے, کیونکہ ہر وقت موقع نہیں ملتا. وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا. کیا خیال ہے بیٹا آپ کا؟ بالکل. کبھی آپ کی کلاسز میں جب آپ پڑھ رہی تھی بیٹا ایسے کوئی کیئر فری بندے تھے جو لاپرواہ تھے, جن کو کوئی وہ نہیں تھا, ایسے کوئی آپ کے لاٹ میں آپ کا جو گروپ تھا ایسے تھے کوئی؟ ہوتے ہیں. جی 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 جی. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے بیٹا آپ کے پاس؟ اٹ ڈپینڈس. بعض لوگوں کا شوق نہیں ہوتا اس فیلڈ میں آنے کا اور ان کو زبردستی لے آیا جائے تو وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیرنٹس کا جو زبردستی کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ دونوں طرف سے بیلنس رہنا چاہیے نا. اب دیکھیں میرے پیرنٹس کا شوق تھا میں انجینئر بنوں, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے فائن آرٹس میں جانا ہے, میں بھی انجینئر بنی ہوں لیکن اپنی شوق والی فیلڈ میں نے سلیکٹ کیا انجینئرنگ میں. تو دونوں طرف سے آئی گیس بیلنس رہے تو ون ون سچویشن بن جاتی ہے. اور سیکنڈلی ہماری پاکستان کی یوتھ جو ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے. دے ہیو اے اسپارک ان دیئر آئیز ایکچولی. لولی ورڈز, جی لولی ورڈز. جی بچے جی کیا خیال ہے؟ میم صحیح کہہ رہی ہے نائمہ, میں ایگری کرتی ہوں اس کے ساتھ. دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. اگر زیادہ وہ کریں گے فورس تو پھر نہ پیرنٹس کو فائدہ ہوگا نہ بے شک پڑھ تو لیں گے لیکن یہ جو کہ ایونچولی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بالکل لاپرواہ, بالکل کیئر فری ایسے آتے ہیں, آتے تو ہیں کلاسز میں, پر یہ کہ ان کا وہ ٹائم جس طرح سے صحیح ٹائم یوٹیلائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم پھر نہیں ہوتا, وہ ان کا کوالٹی ٹائم نہیں رہتا. وہ ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایونچولی ایسے بچوں کو پھر وہ ٹائم دوبارہ ملتا نہیں ہے. اچھا بچے, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہونے کو ہے. تو بچے میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی جنریشن کو, جو آپ کی جو ابھی کے بچے ہو, آپ چھوٹا چھوٹا میسج دے دو کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیوں, وجہ کیا ہے اس کی. جی بچے, تو آرزو میسج اگر دینا ہے آپ نے تو پلیز. یہ کہ اپنی ایجوکیشن پہ زور دینا چاہیے, اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد کبھی کسی حالات سے ہارنا نہیں چاہیے. نیور گیو اپ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. جی بچے. میں یہ کہنا چاہوں گی یو آر ویری ٹیلنٹڈ اور اپنے ٹیلنٹ کو لے کے چلو اور ڈونٹ گو ود نیگیٹو فیکٹرز. نیگیٹو فیکٹرز ہر جگہ ہوں گے لیکن گو فار سم تھنگ پازیٹیو اور آپ کرو. اگر آپ یہ وہی بات ہے ڈریم کر سکتے ہو تو یو کین اچیو اٹ, جسٹ گو فار اٹ. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. آرزو اور نائمہ بچے بہت بہت شکریہ. ہمیں بالکل آپ جیسے بچوں کی ضرورت ہے, تب ہی ہمارے وطن کا یہ نقشہ چینج ہو جائے گا کہ جو آپ جیسے تھنکنگ رکھتے ہو اور آپ جیسے خیالات رکھتے ہو اس کو پریکٹیکلائز کرنے کے لیے. اللہ آپ بچوں کو سب کو کامیاب کریں اور اللہ ہمارے وطن کو ساری عمر آباد رکھیں کہ آپ جیسے بچے اس میں فلرش ہوتے جائیں. ناظرین, اللہ کرے جیسے ان بچیوں نے کہا ہے کہ ضروری بات ہے ہمارے آج کل کی جنریشن میں ٹیلنٹ بے انداز, سکلز بے شمار, لیکن اس کو نیگیٹیولی نہیں ہم نے اپلائی کرنا ہے, اس کو پازیٹیولی دیکھنا ہے اور اس کے اوپر پازیٹیولی ایکٹ اپون کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ڈریمز ہیں وہ ہم اچیو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں.
اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.